السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ علينا تمرة هذه دخلت بين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. جزاک اللہ خیر۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها. جزاک اللہ خیر۔ فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. جزاک اللہ خیر۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأتيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ داخل ہوئی ایک خاتون، ایک عورت اس کے ساتھ اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ، تو اس نے کچھ مانگا لیکن اس نے کچھ نہیں پایا میرے پاس ایک کھجور کے سوا، تو میں نے اس کو یہ کھجور پورا دیا۔ پھر اس نے اس کھجور کو ان دو بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا لیکن خود کچھ نہیں کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں داخل ہوئے تو میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا جس سے آزمایا گیا ان لڑکیوں سے کسی بھی چیز میں، یہ لڑکیاں اس کے لیے ڈال ہوں گے آگ سے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ اليوم الثالث والعشرون بعد المئة۔ اليوم الثالث والعشرون بعد المئة۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی ہم ناؤنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ناؤنز میں ہم نے اسماء اشارہ کا رخ کیا، یعنی وہ ناؤنز جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کون سی ہے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے کل ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ بتایا کسے جا رہا تھا، کہ یہ کتاب ہے، وہ گاڑی ہے، یہ کسے بتایا جا رہا تھا۔ یعنی اس کے لیے جو دور کی چیزیں ہیں ان میں ہم قاف الخطاب کو ایڈ کر کے یہ چیز بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے کہ اور ایک نظریہ ہے جہاں پر فوکس یہ نہیں کہ چیز کون سی ہے، بلکہ فوکس یہ ہے وہ کہاں ہے، آیا وہ سامنے ہے یا دور ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا تھا ہادا، ہم کہہ رہے تھے کہ چیز قریب ہے لیکن فوکل پوائنٹ چیز تھی۔ ہادا کتابن، ہم کہتے تھے ذالک بیتن، وہ گھر ہے، لیکن فوکل پوائنٹ بات کس کے بارے میں کر رہے تھے؟ چیز کے بارے میں۔ اب اگر ہمیں بس فاصلہ بتانا ہے کہ یہ یہاں ہے یا وہاں ہے، یعنی ہیئر اور دیر، اسے ہم کیسے ایڈجسٹ اور انسٹال کرتے ہیں؟ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
حسن المعاملت مع الناس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی حدیث کو آج پھر سے ہم دیکھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے گرامر میں من الاشارت الی المکان. آج ہمارا فوکس چیز پر نہیں ہوگا، آج ہمارا فوکس ہوگا کہ وہ چیز کہاں ہے، مکان وہ قریب ہے یا دور ہے. اور اس میں آج ہم صرف قریب کا جو ٹول ہے اسے استعمال کریں گے، اور پھر قرآن کریم کی کچھ مثالوں میں اس کو دیکھیں گے. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو پھر سے سنتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ نہ دے تکلیف جارہ، اپنے پڑوسی کو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیکرم، اسے چاہیے کہ اکرام کرے، عزت دے، کسے؟ ضیفہ، اپنے مہمان کو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل، پس اسے چاہیے کہ کہے، کل کہہ دیجئے، فلیقل، اسے چاہیے کہ کہے، خیرن، بہتر بات، سچی بات، خیر، نافع بات، او وگرنہ لیسمت، اسے چاہیے کہ خاموش رہے. یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین، اس کی جو امپلیکیشن ہوگی، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. وہ چاہے پڑوسی کی بات ہو، وہ چاہے مہمان کی بات ہو، یا جس سے بھی ہم مخاطب ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خیر کی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. بلکہ جو کمیونیکیشن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ بات کرتے ہیں، آپ بات کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچیں کہ کیا اس بات سے سننے والے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس میں اس کی انٹرسٹ کا کوئی عنصر ہے، یا بس مجھے کہنا ہے کیونکہ میرے اندر الفاظ کا مجموعہ ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی اپنے ابتدائی کلاس میں جب ہم نے لفظ کی بات کی تھی کہ نگراں موجود ہے، نہیں نکلتی منہ سے کوئی بات مگر نگراں موجود ہے جو اسے محفوظ کرتے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم باتوں میں بھی، قول میں بھی، ایکشن کے ساتھ ساتھ بات میں بھی یہ عنصر دیکھیں کہ کیا اس میں بھلائی ہے. بات کرنے سے پہلے دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں کیا اس سے اگلے والے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. لیول 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا میرا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے مصداق پڑوسیوں کا حق، مہمانوں کا اکرام اور خیر کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ ہم نے مکمل کر لیے. قریب میں ہم نے دیکھا ہادہ ہادی، بعید میں ہم نے دیکھا ذالک تلک، مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ، اور ہم نے کہا کہ یہ مبنی ہے، یعنی آگے اسم جس بھی حالت میں ہوگا ہادہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ عاقل جب ہوتے ہیں دو سے زیادہ، قریب میں جیسے کئی بھائی قریب ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہا اولائے. کئی بہنیں قریب ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہا اولائے. یہ دیکھیے. اور دور میں کئی بھائی ہیں، اولائے کا کہیں گے. کئی بہنیں ہیں، اولائے کا کہیں گے. یہ بھی مبنی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہا اولائے اور اولائے کا بالکل ایسے ہی رہیں. اس کے برعکس جو ویرائٹی، جو ڈفرنس ہم نے دیکھی وہ ڈیول میں ہم نے دیکھی کہ جب ہم نے ڈیول کی طرف کہنا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں ہیں، یہ دو شخص ہیں، وہ دو شخص ہیں، ہم مزید اس میں ان کی حالات کو بھی
بیان کر سکتے ہیں مرفوع حالت میں الف کا استعمال کر کے، ہادانی، ہاتانی قریب کے لیے، بعید کے لیے ذانکا تانکا، اور منصوب اور مجرور حالت میں یا کو استعمال کر کے ہادین ہاتین ذینکا تینکا۔ ہماری جو زیادہ یوسیج ہے وہ ان اسماء اشارہ اور ان اسماء اشارہ پر ہے، یعنی ڈیول ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور اسے ہم بالکل بہتر طریقے سے تب سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں بالکل کلیئر ہو کہ مرفوع، منصوب اور مجرور حالات کون سی ہوتی۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ ایک سمرائزڈ فارم ہے ابھی تک کیے گئے دروس کا، جو کہ اسماء اشارہ پر مبنی تھا۔ اس میں جیسے ہم نے بات ابھی کی ہاؤلائی اور اولائک کی، یہ دونوں عاقل کے لیے لگتے ہیں، یعنی عاقل جمع۔ اور یہ جو تفریق ہے عاقل اور غیر عاقل، اس میں ہم نے دیکھا انسان، جن اور فرشتے، ان کو ہم عاقل تسلیم کرتے ہیں۔ باقی جو ذی حیات ہیں، وہ چاہے جانور ہوں یا نباتات ہوں، پیڑ پودے ہوں، ہم انہیں غیر عاقل تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ایک ریویژن کرتے ہیں۔ 2 پارٹیسپنٹس آگے آئیں گے، ایک قریب کے اسماء اشارہ مفرد اور جمع میں لگائے گا، اور دوسرا بعید کے اسماء اشارہ ان کے ساتھ اٹیچ کرے گا۔ هذا ممرض. ذلك ممرض. هؤلاء ممرضون. أولئك ممرضون. هذه ناقة. تلك ناقة. هذه ناقات. تلك ناقات. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ هذه ممرزة. تلك ممرزة. هؤلاء ممرزات. أولئك ممرضات. هذا جمل. ذلك جمل. هذه جمال. تلك جمال. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ہم استعمال کرتے ہیں ہادا اور ہادہی قریب میں، یعنی فرض کر لیجئے یہ چونکہ اسکرین میں اگر باٹم لائن کو ہم قریب مانیں گے اور اوپر والی لائن کو دور مانیں گے، یعنی یہ سیدھے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہیں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ کہلائے گا دور۔ تو قریب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہادا کتابن اور ہادہی سجادتن، کیونکہ یہ قریب ہے۔ وہیں دور، ادھر جو چیز ہے، مثال کے طور پر ذالک قمیصن مذکر ہے، ذالک تلک شجرتن، یعنی نزدیک اور دور کا فرق ہے۔ یعنی اگر قمیص کو یہاں لائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا قمیص۔ ذالک کیوں کہا؟ کیونکہ یہ دور ہے۔ یعنی اذا اردنا ان نشیر الی شیء او شخص، جب ہمارا فوکس کیا ہے، وہ چیز ہے یا وہ شخص ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اسماء اشارہ۔ کتاب قریب ہے تو کہیں گے ھذا کتابن، کتاب دور ہے تو کہیں گے ذالک کتابن، درخت نزدیک ہے تو کہیں گے ھذہ شجرۃ، درخت دور ہے تو کیا کہیں گے؟ تلک شجرۃ۔ یعنی یہ جو انتخاب ہے ھذا اور ذالک کا، ھذہ اور تلک کا، اس میں فرق کیا ہے؟ ڈسٹنس۔ اب اگر ہم نے چیز تو دیکھ لی، یہ بتانا ہے کہ چیز کہاں ہے۔ ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ جب بچے مدرسے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اکثر اپنی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، این قمیص، این کتاب، این قلم۔ کبھی تو ان کی ماں یا والد صاحب یا جو بھی ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ بیگ میں ہے، کمرے میں ہے، لیکن کبھی وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ ہے، یہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ یعنی اگر ہمارا فوکس صرف یہ بتانا ہے کہ چیز کہاں ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی کوئی کنفیوژن نہیں۔ جب ہم نے چیز کو فوکس بنانا ہے تو ہم ھذا ذالک کا استعمال کریں گے، ھذہ تلک کا استعمال کریں گے۔ لیکن جب ہم نے مکان بتانا ہے، ڈسٹنس کو بیان کرنا ہے کہ کیا وہ قریب تھی یا بعید تھی، یعنی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُشِيرَ إِلَى مَكَانٍ استعملنا الفاظًا أخرى، ہم کچھ اور ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں ہم اسماء اشارہ للمکان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ایسے اسماء اشارہ ہیں
جو ڈسٹینس کا ہمیں آئیڈیا دے دیتے ہیں، یعنی یہی چیز ہے. اگر میں کہتا ہوں ہادہ کتاب، یعنی کتاب قریب ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے آئین کتاب، مجھے کیا کہنا ہے؟ مجھے کہنا ہے یہاں، ہیئر. آئین قمیص، مجھے کہنا ہے دیر، وہاں. تو یہ جو یہاں ہے اور وہاں ہے، اس کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے. تو دیکھ لیجئے، جب بھی ہم سوال کرتے ہیں آئینہ آئینہ، انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن پڑھیں گے یہ ظروف کیا ہوتے ہیں، جیسے ظرف زمان اور ظرف مکان. تو یہ جو ظروف المکان ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں، آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ چیز کہاں ہے. اگر چیز یا شخص قریب ہے تو ہم ہونا استعمال کرتے ہیں، اور اگر چیز ریلیٹیولی دور ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہونا کا. ہونا یعنی قریب کے لیے ہونا، اور ریلیٹیولی دور کے لیے کیا کہیں گے؟ ہونا کا. یہاں سے دو آئیڈیاز ہمیں مل گئے. پہلا یہ کہ اشارہ کرنے کے لیے تو ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں قربت دکھانی ہے، مکان دکھانا ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی جو بات کرنے والا ہے اس کے قریب ہے یا بعید ہے یا دور ہے، تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم اسماء اشارہ للمکان استعمال کرتے ہیں. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہاں پر لکھا ہے للمتوسط، یعنی جسے ہم انٹرمیڈیٹ یا سینٹرل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. یہاں سے یہ بات خود ہی ہمارے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ شاید کوئی اور ایک بھی ہے جو ہمیں بالکل دور والی چیز بتا دیتا ہے. یعنی فی الحال ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ قریب کوئی چیز ہے تو ہم ہونا کہیں گے، اور دور کوئی چیز ہے ہم ہونا کا کہیں گے. ہونا کا یعنی اسماء اشارہ جو مکان بتاتے ہیں، جو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ چیز کہاں ہے. یہاں ہے ہونا، وہاں ہے ہونا کا. تو دیکھ لیجئے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہذا نجم وذالک بیت. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی سوال کرے گا این نجم، ہم نے کیا کہنا ہے؟ النجم ہونا، یا بس ہونا کہہ دیں گے، یہاں ہے جی، قریب ہے ہونا. این بیت، ہونا کا کہاں ہے. یعنی جب سوال پیدا ہوگا این کہاں ہے، این قریب ہے تو ہونا، بعید ہے تو ہونا کا. هذه ساعة تلك سيارة هنا ساعة وهناك سيارة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. هذا نجم تلك سجادة. هنا نجم هناك سجادة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. هذه ساعة. ذلك قميص. أين ساعة؟ الساعة هنا. أين قميص. هناك قميص. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. أين شجرة؟ هنا شجرة. أين جمل؟ هناك جمل. ما ذلك؟ ذلك جمل. ما هذه؟ هذه شجرة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. أين مسجد. هنا مسجد. أين حقيبة. هناك حقيبة. ما هذا. هذا مسجد. ما تلك. تلك حقيبة. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. تو آئیے اس پکچر کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. آئینہ، سوال کرتے ہیں ہم آئینہ. مثال کے طور پر آئینہ کتاب، کتاب کہاں ہے؟ کتاب اس بچے کے قریب ہے، قریب. بیگ کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے یہ بالکل اس کے قریب ہے، لیکن حقیبہ دور ہے. حقیبۃ بعیدۃ. اب ذرا اونٹ کی طرف دیکھ لیجئے، یہ اس مکتب ہے یا غرفہ ہے، یہ اونٹ ریلیٹیولی اور دور ہے. پہلے ہم نے دیکھا کتاب قریب ہے، بیگ تھوڑا سا دور ہے، اور اونٹ تو بعید جداً، اور ہی دور ہے. یعنی ہم نے 3 ڈسٹینسز دیکھے، قریب، بعید اور بعید جداً. آئیے اس تصویر میں دیکھیے، یہ ایک لڑکی ہے. سوال پوچھیے آئین کتاب، کتاب کہاں ہے؟ بالکل قریب ہے. آئین الآب،
ٹوائز کہاں ہے؟ ریلیٹیولی دور ہے. این دراجۃ، بائسیکل کہاں ہے؟ اس سے بھی دور ہے. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ 3 لیولز ہیں. یعنی اگر اب ہم پوچھیں گے این کتابن، قریبن کے بجائے ہم کہیں گے ہونا. یعنی یہ بیٹی کیا کہے گی؟ ہونا. این کتابن، کتابن ہونا. این الابن، بعیدتن کے بجائے ہونا کا. اور اس کے لیے یعنی دراجتن کے لیے جو کہ اور دور ہے، بہت دور ہے، بعیدتن جدن کے بجائے اور کچھ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم کل جانیں گے. یعنی فی الحال آج ہم فوکس ان 2 پہ کریں گے، قریب میں ہونا، بعید میں ہونا کا. مزید بعیدتن جدن. آپ نے اس سے پہلے غور کیا، وہاں پہ تھا بعید جدن. یہاں پر چونکہ مونس اسم ہے تو لہٰذا کیا آیا؟ بعیدتن جدن، بہت دور. تو ایک لائٹ آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ ہونا اور ہونا کا کے سوا اور ایک بھی ہے. اس میں ایک لام اضافتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لعبتن کہتے ہیں ایک ٹوائے کو، لعبتن ایک ٹوائے کو کہتے ہیں لعبہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ العابن. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم ہونا کو دیکھیں گے، جو کہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت میں جیسے یہاں دیکھ لیجئے ہا ہونا آیا ہے، یعنی اس میں ہا کا اضافہ ہوا ہے. یہ ہا مور پریسائزلی اس کو بتاتا ہے، یعنی بالکل یہاں ہونا اور ہا ہونا. ہیئر، ایگزیکٹلی ہیئر، ہا ہونا. سورہ مائدہ کی آیت کو دیکھیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلها ابدا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں ہے. فذہب جاؤ، چلے جاؤ، انت آپ، وہ ربک جاؤ آپ اور آپ کا رب چلا جائے، فقاتلا اور آپ لڑیں ان سے. قاتلا 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 پس تم دو لڑو، یعنی تم اور تمہارا رب. انا بے شک ہم، ہا ہونا قائدون ہم یہیں بالکل یہیں بیٹھے ہیں. سورۃ الشعراء کی ان 2 آیت کو دیکھیں. صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر، وما اور نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر. یہ جو میری دعوت ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر، کوئی طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. مزید اگلی آیت میں دیکھیں. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے. تترکون کیا تم چھوڑے جاؤ گے؟ فی ما ہا ہونا یہاں، یہیں بالکل، کیا تمہیں امن کے ساتھ یہیں جیسے آپ رہ رہے ہو ہر خطرے سے محفوظ، کیا تمہیں یہاں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تترکون فی ما ہا ہونا یہیں، کیا تمہیں یہیں ہر خطرے سے محفوظ رہنے دیا جائے گا؟ اب دیکھیں سورۃ الحاقہ کی یہ آیات ہیں. پہلے اس آیت میں دیکھیں کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہاں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ، لَيْسَ لَهُ اس کے لیے نہیں، اليوم آج کے دن، ہاں ہونا یہاں، حمیم کوئی مددگار. تو یہ جو بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ جو شخص ہوگا جسے کہ جہنم میں لیا جائے گا،
وہ پہلے کہے گا کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا، پھر کہا جائے گا اسے پکڑو اور اس کے گردن میں توک ڈال دو اور اس کو جہنم میں جھونک دو، اور پھر اسے زنجیر میں جس کا تول 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو۔ اس کے بعد یہ آیت ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ تھا لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لا یؤمن باللہ العظیم، ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ نہیں ترغیب دیتا تھا، ولا يحض على طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ ترغیب نہیں دیتا تھا، تو لہٰذا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس لیس لہ اليوم، آج نہیں ہے اس کے لیے ہا ہنا، یہاں حمیم، کوئی ولی، کوئی مددگار، آج اس کے لیے یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہونا، یہاں اس کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ مزید ہم نے بات کی کہ ہاں اس میں مور پریسیشن، یعنی بالکل یہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے سمرائز کرتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں کہ کہاں، جب ہمارا فوکس یہ نہیں کہ چیز کون سی ہے، جب ہمارا فوکس یہ ہے کہ چیز کہاں ہے، اور ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم بتائیں یہاں وہاں، بلکہ ہم نے دیکھا وہاں ہے، تو ہم نے آج ہونا کی مثالیں دیکھی کہ جو قریب کے لیے لگتا ہے، کس کے قریب ہے؟ بات کرنے والے کے قریب، یعنی جب پوچھیں گے آئین کتابن، وہ بس بتائے ہونا، نہیں اگر تھوڑا دور ہے تو کیا کہیں گے؟ ہونا کا، اور اگر بالکل ہی دور ہے تب ہم استعمال کریں گے کیا؟ ہونا لکھا، یعنی بعید جدا من المتحدث۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ اسما، ایسے اسما جو اشارہ کرتے ہیں مکان کی، پلیسمنٹ کی، جب ہمیں کہنا ہے یہاں ہونا، وہاں ہونا کا، وہاں تو کیا کہیں گے؟ ہونا لکھا۔ ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث شریف کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کی، حسن المعاملۃ مع الناس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور آج ہم نے دیکھا من الاشارۃ الی المکان، ہم نے اپنا فوکل پوائنٹ چیز کے بجائے لوکیشن اور پلیسمنٹ کو دیا۔ اس میں آج ہم نے ہونا یعنی جو قریب کے لیے لگتا ہے اس کی کچھ مثالیں دیکھی، جیسے جہنم میں کیا کہے، جیسے جہنم میں اس سے کیا کہا گیا کہ آج تمہارا لیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج یہاں تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور مزید ہم نے دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم بالکل یہیں بیٹھیں، یہاں بیٹھیں گے، یہیں بیٹھے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ آئے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔